ناول جڑواں بچوں کا آخری راز، ایک ایسی کہانی جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گی۔ میں نے ایک جھوٹ کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ 1 سال بعد میں نے اسے ہائی وے پر 2 جڑواں بچوں کے ساتھ دیکھا جن کی آنکھیں بالکل مجھ جیسی تھیں۔ وہ مرید کے پاس ایک چائے کے ہوٹل کے قریب ننگے پاؤں کھڑی تھیں، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، جبکہ گزرتے ہوئے ٹرکوں کی دھول اس کے چہرے پر اڑ رہی تھی۔ میری منگیتر رانیہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور میری سابقہ بیوی کی طرف 500 روپے کا نوٹ یوں پھینکا جیسے کسی فقیر کو خیرات دے رہی ہو۔ دودھ خرید لینا میرب، رانیہ نے بڑی مٹھاس سے کہا۔ جس کے بھی بچے ہیں ان کے لیے۔ میرب نے وہ پیسے نہیں اٹھائے، اس نے صرف مجھے دیکھا، غصے سے نہیں۔ اگر غصہ ہوتا تو میرے لیے برداشت کرنا آسان ہوتا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے اس کے اندر کسی چیز کا قتل کر دیا ہو اور پھر بھی اس سے سانس لینے کی امید رکھ رہا ہوں۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی سختی سے جکڑا کہ میری انگلیاں سفید ہو گئیں، کیونکہ اس کی گود میں موجود ان دونوں معصوم بچوں کے بال بالکل میری طرح سیاہ تھے، وہی میری طرح تیکھی ٹھوڑی، وہی میری طرح گہری بھوری آنکھیں، وہ آنکھیں جن کے بارے میں میری ماں کہا کرتی تھی کہ لغاری خاندان کا کوئی مرد انہیں کبھی چھپا نہیں سکتا۔ گاڑی چلاؤ حارث، رانیہ نے غصے سے کہا۔ تم اسے کیوں گھور رہے ہو؟ لیکن میں ہل نہ سکا۔ 1 سال پہلے میں نے میرب کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اسے چور کہا تھا، دھوکے باز کہا تھا، اپنے خاندان کے نام پر ایک داغ کہا تھا۔ میں نے ان ہوٹل کی تصویروں پر یقین کر لیا تھا، سونے کی گمشدہ چوڑیوں پر یقین کر لیا تھا، بینک ٹرانسفرز پر یقین کر لیا تھا اور عید کے دنوں میں اس کی الماری سے نکلنے والے ہیرے کے ہار پر یقین کر لیا تھا۔ میں نے ہر ایک کی بات پر یقین کیا تھا، سوائے اس عورت کے جو میری ماں کے دوپٹوں کو تہہ کر کے رکھتی تھی، میرے لیے دن بھر روزے رکھتی تھی اور روز رات کو گرم دال لیے میرا انتظار کرتی تھی کہ کب میں گھر آؤں۔ میرب نے ایک بچے کو کندھے پر ذرا اونچا کیا۔ بچے نے مجھے دیکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ میری سانس رک گئی۔ اس کی بائیں آنکھ کے نیچے بالکل ویسا ہی چھوٹا سا تل تھا، وہی تل جو بچپن میں میرا تھا۔ بہت ہو گیا ڈرامہ، رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی ہے۔ میرب نے اس کی بات سن لی، پھر بھی اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ مڑی اور سڑک کے کچے کنارے پر چلنے لگی، اپنے دوپٹے سے بچوں کو دھول سے چھپاتے ہوئے، اور اس کے پیچھے خالی بوتلوں کا ایک پلاسٹک کا تھیلا گھسٹ رہا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ رانیہ میرے پہلو میں سو رہی تھی، اس کی ہتھیلیوں پر ہماری منگنی کی مہندی کا رنگ ابھی ہلکا سا باقی تھا۔ میں چھت کو گھورتا رہا اور مجھے صرف میرب کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ اگلی صبح میں نے زبیر صدیقی نام ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو فون کیا۔ مجھے ہر ایک بات کا پتہ لگانا ہے، میں نے کہا۔ 3 دن بعد اس کا فون آیا۔ اب اس کا لہجہ پیشہ ورانہ نہیں رہا تھا، وہ خوف زدہ تھا۔ حارث صاحب، اس نے کہا، برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ بتاؤ مجھے۔ 11 ماہ پہلے میرب کو زچگی کے لیے ایک سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ 11 ماہ پہلے میری طلاق کو ٹھیک 1 سال ہوا تھا۔ اس نے ایمرجنسی کانٹیکٹ میں آپ کا نام لکھوایا تھا۔ زبیر نے بات جاری رکھی۔ آپ کا پرسنل نمبر
آپ کے آفس کا نمبر، یہاں تک کہ آپ کے والدین کے گھر کا لینڈ لائن نمبر۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ مجھے تو کبھی کوئی فون نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے خاموشی سے کہا، کیونکہ کسی نے ہسپتال کا ریکارڈ مٹانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں اتنی تیزی سے کھڑا ہوا کہ کرسی میرے پیچھے گر گئی۔ کس نے؟ میں نے آپ کو ای میل پر رسید بھیج دی ہے۔ میری اسکرین پر ای میل کھلی۔ اسپتال کی پیمنٹ آتھرائزیشن کے نیچے ایک نام لکھا تھا، رانیہ کاظمی، میری منگیتر، وہ عورت جسے میرے خاندان نے صرف اس لیے چنا تھا کیونکہ وہ باکردار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہمارے معیار کی تھی۔ وہ عورت جو میری ماں کی گود میں سر رکھ کر روئی تھی اور کہا تھا کہ میرب نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ عورت جس نے میری منگنی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ میری نظریں دھندلا گئیں۔ ہوٹل میں میرب کی کسی اور مرد کے ساتھ وہ تصویریں ایڈیٹڈ جعلی تھیں۔ وہ گواہ ایک ڈرائیور تھا جسے رانیہ نے پیسے دیے تھے۔ کمپنی کے جو فنڈز غائب ہوئے تھے وہ رانیہ کے کزن کی فرضی کمپنیوں کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے تھے، اور میری ماں کا ہیرے کا ہار سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا رہی تھی کہ رانیہ رات کے 2:13 پر میرب کے کمرے میں داخل ہوئی، اسے نیچے والی دراز میں چھپایا اور اگلی صبح چیخنا شروع کر دیا کہ میرب ایک آستین کا سانپ ہے۔ مجھے واش بیسن پر کے آ گئی۔ پورے 1 سال تک میری بیوی حاملہ، بے گھر اور تنہا رہی۔ پورے 1 سال تک میرے بیٹے میرے بازوؤں کے بغیر بڑے ہوتے رہے، کیونکہ میں نے محبت پر اپنی انا کو ترجیح دی تھی، کیونکہ میں نے ایک روتی ہوئی سچی بیوی کے مقابلے میں ایک خوبصورت جھوٹی عورت پر یقین کیا۔ لیکن زبیر کی آخری فائل نے مجھے اس طرح توڑ دیا جس طرح میں پہلے کبھی نہیں ٹوٹا تھا۔ میرب نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، بار بار 43 بلاک شدہ کالز، 9 ڈیلیٹ کی گئی ای میلز، 3 خطوط جو میرے آفس کے گیٹ پر ہی روک دیے گئے، ایک وائس میسیج جو پرانے سرور سے ریکور ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میسیج پلے کیا۔ اس کی آواز بہت کمزور اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ حارث، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن پلیز ایک بار آ جاؤ۔ میں ہسپتال میں ہوں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے وقت سے پہلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر وہ اپنی آنکھیں کھولیں تو ایک بار اپنے باپ کو دیکھ لیں۔ ریکارڈنگ اس کے روتے ہوئے میرا نام پکارنے پر ختم ہو گئی۔ میں اسی شام دارالامان خواتین کے شیلٹر ہوم کی طرف نکل پڑا۔ آسمان پر مون سون کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میرا کرتا پسینے سے میری پیٹھ کے ساتھ چپک رہا تھا۔ اس گیٹ کی طرف بڑھتا ہوا میرا ہر قدم ایسا تھا جیسے میں اس جنازے کی طرف جا رہا ہوں جس کا قاتل میں خود تھا۔ میرب داخلے راستے کے پاس ایک سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ ایک بچے کو اسٹیل کے چمچ سے کچھ کھلا رہی تھی، جبکہ دوسرا اس کی گود میں سو رہا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی، دھوپ کی وجہ سے رنگت گہری ہو گئی تھی، آنکھوں میں عمر کا بھاری پن تھا۔ لیکن جیسے ہی ان جڑواں بچوں نے مجھے دیکھا، دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنے سر میری طرف گھمائے، جیسے خون لفظوں سے پہلے اپنے خون کو پہچان لیتا ہے۔ میرب، میں نے سرگوشی کی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ امید کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ۔ اس نے بچوں کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ قریب مت آنا، اس نے کہا۔
اس کی آواز بالکل پرسکون تھی اور یہ چیز چیخنے چلانے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے، جیسے کوئی بند ٹوٹا ہو۔ پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نہیں، اس نے کہا، نہیں، تم صرف وہ جانتے ہو جو تمہیں جاننے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، شیلٹر ہوم کے گیٹ کے باہر ایک کالی مرسیڈیز آ کر رکی۔ رانیہ کریم رنگ کے قیمتی جوڑے میں گاڑی سے اتری۔ سونے کی چوڑیاں چمک رہی تھیں اور میری منگنی کی انگوٹھی اب بھی اس کی انگلی میں تھی۔ دو وکیل اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ہسپتال کی سرخ فائل تھی۔ رانیہ نے میرب کو دیکھا، پھر جڑواں بچوں کو اور پھر مجھے، اور وہ یوں مسکرائی جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیچارے حارث، اس نے کہا، تم نے واقعی یہ سوچا کہ سب سے بڑا راز صرف یہ ہے کہ یہ بچے تمہارے ہیں؟ وکیل نے وہ سرخ فائل کھولی۔ میرب کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ پھر وکیل نے ہمارے درمیان بینچ پر ایک کاغذ رکھا اور وہ جملہ کہا جس نے میرب کو، میرے بیٹوں کو یوں اپنے ساتھ بھیجنے پر مجبور کر دیا جیسے کوئی انہیں اس سے چھیننے آیا ہو۔ وکیل نے سرخ فائل کھولی، ایک لمحہ کاغذ پر نظر دوڑائی اور پھر بولا، میرب بی بی نے بچوں کی پیدائش کے وقت ایک قانونی دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو بچوں کی کفالت ریاست کے حوالے کر دی جاتی، کیونکہ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ سہارا، نہ کوئی ایسا شخص جس پر وہ اعتماد کر سکتیں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میرے بچوں کا باپ انہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میرب، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہارا سکون اور اپنے بچوں کا حق چھین لیا، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ رانیہ نے طنزیہ ہنسی میں کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن اس بار میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اپنی منگنی کی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور اس کے قدموں میں پھینک دی۔ تم نے صرف میرب کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ رانیہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ چند ہفتوں بعد پولیس نے فراڈ، جعل سازی اور مالی بدعنوانی کے الزامات میں اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی، لیکن میرے لیے اصل سزا کچھ اور تھی۔ مجھے ہر روز یہ احساس جھیلنا تھا کہ میرے بیٹوں کے پہلے قدم، پہلی مسکراہٹ اور پہلا لفظ میں نے کھو دیا تھا۔ میں روز دارالامان جاتا تھا، کبھی دودھ لے جاتا، کبھی بچوں کے کپڑے، کبھی صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ میرب مجھے فوراً معاف نہیں کر سکی اور اسے حق تھا۔ مہینے گزر گئے، میں نے صبر کیا، کیونکہ پہلی بار میں محبت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، صرف بولنا نہیں۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، میرا ایک بیٹا لڑکھڑاتا ہوا چلتے چلتے میرے پاس آیا اور میری ٹانگ سے لپٹ گیا۔ دوسرا اس کے پیچھے تھا۔ میں نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھائی تو میرب مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نفرت نہیں تھی، صرف تھکن اور تھوڑی سی نرمی۔ وہ آہستہ سے میرے پاس آئی۔ حارث، میں نے سر اٹھایا۔ میں ماضی نہیں بھول سکتی،
میرا دل بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بات مکمل کی، لیکن اگر تم واقعی بدل گئے ہو تو شاید ہم اپنے بچوں کے لیے ایک نیا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ میں کچھ بول نہ سکا، صرف سر جھکا کر رو پڑا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ معافی کوئی تحفہ نہیں ہوتی، ایک نعمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات خدا ہمیں دوسرا موقع دیتا ہے، لیکن اس کی قیمت ہمیں اپنی انا چھوڑ کر ادا کرنی پڑتی ہے۔ میرب نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میرے دونوں بیٹے میری گود میں تھے۔ بارش آہستہ آہستہ برس رہی تھی، اور 1 سال بعد پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرا گھر واپس آ گیا ہے۔